السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کے بارے میں بات کیا کرتی تھی، سمجھیں آج سے تقریباً کوئی 10 سال 15 سال پہلے، اور جب بھی میں بات کرتی تھی تو اس وقت میں لوگوں کو، مدرس کو جیسے خاص طور پہ بتایا کرتی تھی کہ اپنے بچوں کو مارے نہیں، اپنے بچوں پہ دھاڑے نہیں، یہ آپ کے بچوں کی تربیت کے راستے میں رکاوٹ بنے گا۔ اور اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ اچھا، جب والدین میں کچھ اویئرنیس آ گئی ہے، ماؤں کو اس چیز کی فکر ہو گئی ہے، سوچتی ہیں اس کے بارے میں، تو میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا اور اس کے بعد اصل ان کو جو کرنے کے کام تھے وہ بتانے شروع کر دیے، جس میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بچوں کو ڈسپلن کیسے کیا جائے، جو بھی ڈیفیکلٹ بیہیویئر آتا ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ لیکن میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ کووڈ اور پوسٹ کووڈ ماؤں کے اندر پھر دوبارہ سے وہی فرسٹریشن بلڈ ہو رہی ہے، اور بہت سی جگہوں سے یہ کمپلین آتی ہے، مدرس خود بھی آ کر بات کرتی ہیں اور بہت پریشان ہوتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے ہمارا بچے پہ ہاتھ اٹھ جاتا ہے، ہم بچوں کو ڈسپلن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ بہت معصوم طریقے سے مجھے پوچھتی ہیں کہ اگر ماریں گے نہیں تو پھر بچہ بات کیسے سنے گا، اس کو کیسے سمجھ آئے گی کہ کرنا کیا ہے۔ یعنی جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ ڈسپلن کے بارے میں بتائیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ پہلے یہ تو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کیا نہیں کرنا، کچھ ایسے رولز جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور وہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ سب سے سوال کروں، بچے کو مارنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کچھ وجوہات میں بتا دیتی ہوں اور کچھ جب آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ بات نہیں مانتے، جب اپنی ہمت ختم ہو جاتی ہے، we are not connected with them so have to force them when they don't follow instructions، سمجھانے کے لیے جب بڑا سمجھانے پر بھی نہیں رکتے، مس بیہیویئر۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو ایک اچھا بیہیویئر دینا چاہ رہے ہوتے ہیں جب ضد کرتے ہیں، yes when they misbehave، یعنی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت اچھا بیہیویئر دے، اور جب وہ اچھا بیہیویئر نہیں دے پاتا تو ہم پہلے ایک دو دفعہ اسے سمجھاتے ہیں، اور جب ہمیں لگتا ہے کہ وہ بات نہیں سن رہے، جیسے آپ ہی رہے when they don't listen when we also cannot tackle the situation، جب وہ آگے سے جواب دیتے ہیں تو پھر یا تو ہماری آواز بہت اونچی ہو جاتی ہے یا پھر ہمارا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ مار پیٹ کرنے سے یا بچوں کے اوپر چیخنے چلانے سے بچوں کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہاں پر سب سے پہلے میں ایک مسکنسیپشن کی اصلاح کر دوں۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں تو بچپن میں ڈانٹیں بھی پڑتی تھی، ماریں بھی پڑتی تھیں، اور دیکھیں ہم تو سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم بہت سے کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، اور بہت سے جو اسٹڈیز ہیں، ریسرچز ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ جس نے بچپن میں مارے کھائی ہوتی ہیں وہ آگے جا کر لوگوں کو ایگریسو طریقے سے ہینڈل کرتا ہے، اور اس کا ایگریشن جتنا اس نے ایگریشن دیکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ کہ وہ بیہیویئر سیکھ کر ہم مے بی پڑھائی میں کچھ کر لیں، مے بی وقتی طور پہ کہیں خاموش ہو جائیں، لیکن اندر ہمارے کڑن بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رویے بھی درست نہیں ہوتے۔ بہت سی جگہوں سے جو ہمیں ڈیٹا ملتا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بچوں کو مارا جاتا ہے یا پیٹا جاتا ہے یا ان کو اوپر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے یا ان کے اوپر آواز بلند کی جاتی ہے، ان کے اندر بہت سے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً بچے گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے کلینک میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے بچے آتے ہیں جن کے پیٹ میں درد ہو رہی ہوتی ہے، ان کے کئی دفعہ ٹیسٹ بھی سب کروائے ہوئے ہوتے ہیں یا چیک اپ ہوئے ہوتے ہیں ملٹیپل، بہت سی ادویات انہوں نے لی ہوتی ہیں، لیکن ان کو آرام نہیں آ رہا ہوتا۔ اور جب میں تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ ایکسپلور کرتی ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بچہ پڑھائی نہیں کرتا تو یا تو اسکول میں ٹیچر ہے یا گھر میں والدہ ہیں یا والد ہیں جو اس بچے پہ چیختے چلاتے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کچھ بچے بیڈ پہ اپنا بلیڈر کنٹرول لوز کر دیتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے پیشاب کر دیتے ہیں۔
بہت سے بچے جو ہیں وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سے بچے بڑے ہو کر سیلف ہارم کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے، وہ اپنے لیے صحیح جگہوں پہ سٹینڈ نہیں لے سکتے، یعنی ایک یہ لمبی لسٹ ہے، وہ فوکس نہیں کر پاتے، توجہ سے کام کو نہیں سیکھ پاتے، جس کام کو کرنا چاہیے اس کو صرف ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کی لانگ لاسٹنگ ہیبٹس نہیں بنتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم سمجھیں گے کہ آپ نے جو سطحی وجوہات بتائی ہیں وہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ ہم یہ کام کیوں نہیں کر پاتے؟ اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی لڑکا لڑکی جیسی اس کی شادی ہوتی ہے تو خوشی میں کوئی لڈو بانٹے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن ان کی کوئی سکل بلڈنگ نہیں ہوتی۔ اسی طرح شادی کے بعد جب پریگننسی ہوتی ہے تو اس پہ بھی بس مبارکبادیں دی جاتی ہیں، تو وہ خاتون سمجھتی ہیں کہ جی میں نے تو بڑا کام کر لیا، بچہ آ جائے گا دنیا میں، اور سمجھتی ہیں کہ کوئی خاص محنت نہیں ہوگی۔ ان کے لیے سب سے اپسیٹنگ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی بچہ، ان کو یہاں تک پتہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہوگا، وہ ذرا مشکل پروسیس ہے، بچہ پیدا ہو گیا، اب جی راتوں کو جاگو، یہ کیا مسئلہ ہے بھئی، راتوں کو کیوں جاگنا پڑ رہا ہے؟ کتنی مائیں آتی ہیں جو بچوں کو فیڈر، چوسنیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکیاں تجربات کر چکی ہوتی ہیں، اور پھر مجھے آ کے کہتی ہیں بچہ رات کو سوتا نہیں ہے۔ اکثر اوقات میں اس کے جواب میں یہی کہتی ہوں کہ بچہ چیک کرتا ہے کہ ماں اصلی ہے یا نکلی، کیونکہ اصلی ماں ہوگی تو وہ بچے کے لیے جاگے گی، نکلی ماں ہوگی تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ کسی اور کے بچے کے لیے جاگوں۔ اور اگر کوئی یہ بھی کہے کہ کوئی دوائی ایسی ہے جس سے بچہ سو جائے تو میں کہتی ہوں جی چرس ہے، افیم ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ مذاق بہت کرتی ہیں، میں کہتی ہوں میں بالکل مذاق نہیں کر رہی، میں آپ کو سیریسلی بتا رہی ہوں، کیونکہ اگر آپ ماں بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سارے مراحل سے گزرنا ہوگا، بہت صبر اور پیشنس کے ساتھ ان مراحل میں اپنے آپ کو کیری کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں سب بتاتے ہیں بس یہی تھوڑا سا ہے، مہینہ سوا مہینہ، یہ سوا مہینہ گزرے گا بچہ بہتر ہو جائے گا۔ بچہ کہاں بہتر ہوتا ہے، بچہ تو جو ہے وہ اور ڈیمانڈز کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر کرالنگ پہ آ جاتا ہے، پھر اس کی جب ڈائٹ شروع ہوتی ہے تو وہ ایک اور مرحلہ ہوتا ہے، پھر وہ جب ڈائٹ کے بعد اگلی بات آتی ہے یعنی کہ اسکول جانے کا مرحلہ، تو وہ ایک اور مرحلہ، پھر کوئی کہتا ہے جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، کالج یونیورسٹی چلے جائیں گے تو پھر دیکھنا تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ نہیں جی نہیں، وہاں پر بھی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہمیں ہر سٹیج پہ بتایا جائے کہ ہماری زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی چیلنج تو ہوگا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہمیں ضرور آزمایا جائے گا، اور وہ ملٹیپل قسم کی آزمائشیں ہیں، اور خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو اگر ہم پہلے سے پریپیئرڈ ہوں کہ زندگی کے ہر سٹیج پہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آنا ہے، جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا تیاری کر کے رکھا کرو نا، ڈیلی اپنا ہوم ورک کیا کرو نا، تو بچوں نے جیسے فزیکلی پڑھ کے اپنا ہوم ورک کرنا ہے، تو ماؤں نے بھی کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنا صبر بڑھانا ہوتا ہے، اپنا شکر بڑھانا ہوتا ہے، اپنے سکلز بڑھانے ہوتے ہیں، اور ہر دن ایک نئے امتحان، نئے چیلنج کی تیاری کر کے آپ نے وہ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم اپنے سارے سکلز کو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، ان کو میکسیمائز کر سکیں۔ پرابلم کیا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں نا ہوتا، تو اب ہمارا ایک برن آؤٹ ہو جاتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ میں کہوں اس کو نماز پڑھنے کے لیے، کتنی دفعہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں، پڑھائی کے لیے روز ایک جنگ ہوتی ہے، بہن بھائی آپس میں کیوں اتنا زیادہ لڑتے ہیں، بات کیوں نہیں سنتے، ادب کیوں نہیں کرتے، وقت پہ کیوں نہیں سوتے، اسکرین کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔ تو اس طرح کے بہت سے کیوں ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ ہم تھک جاتے ہیں، اور ہم سے بہت سی سچویشن پھر ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب جب ہم تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی نارمل تھکن نہیں ہوتی ہے، یہ جو برن آؤٹ ہوتا ہے یہ کافی بڑی چیز ہے۔ اب اس برن آؤٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایموشنز ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو جو کام سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایموشنل ریگولیشن، اور یہ ایموشنل ریگولیشن آپ اپنے بچوں کو ابھی سے سکھانا شروع کریں، تاکہ وہ جو فیوچر کے پیرنٹس بنیں گے تو ان کے اندر یہ ریگولیشن موجود ہو۔ تو جب آپ ایموشنلی ریگولیٹڈ نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی آپ کا پارا چڑھے گا، کبھی آپ کو غصہ آئے گا، کبھی آپ کو ڈپریشن ہوگا، کبھی آپ کو پریشانی ہوگی، آپ کا پھر اپنے باڈی پارٹس پہ بھی کنٹرول نہیں رہے گا، کبھی آپ کی آواز بلند ہوگی، کبھی آپ کا جو ہے ہاتھ اٹھنا شروع ہو جائے گا۔
اسی طرح دوسرا جو اہم مسئلہ پیرنٹس کے ساتھ ایسی سچویشن میں ہو جاتا ہے، وہ اتنے جذبات میں جب گھر جاتی ہیں تو وہ اپنی انرجی بچانے کے لیے نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو بچوں سے دور کر لیتی ہیں. یعنی ان سے جو بات چیت ہوتی ہے ان کا محور اور مرکز جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اب یہ کر لو، اب وہ کر لو، لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس. اور جب ہم بچوں کو لسٹ آف ڈوز اینڈ ڈونٹس دیتے رہتے ہیں، ایسی سچویشن میں ماؤں کے اندر آتا ہے ڈی پرسنلائزیشن. نہ وہ اپنی ذات کو سمجھ رہی ہیں، نہ وہ گھر میں جو باقی افراد ہیں، میکا سسرال ہے، شوہر ہیں، دیورانی جٹھانی ہیں، باقی لوگوں کے بچے، اپنے بچے، ان کو سمجھ رہی ہیں، اور نہ ہی وہ بچے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اتنا ان کے اندر ایک تھکن کا احساس ہوتا ہے جو ان کو مزید ڈرین کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ایموشن ان کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے وہ ہے کہ جی تم کیسی ماں ہو، تم فیلئر ہو، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ایک تو باقی افراد کی نظریں ماؤں پہ اٹھتی ہیں، جیسے کہ ماں چاہ رہی ہے کہ بچہ لڑائی کرے، جھگڑا کرے، گالی دے، فیل ہو کر آئے، نالائق رہے، کوئی کام صحیح نہ کرے. ماں یہ چاہ رہی ہے. تو ماں جو ہوتی ہے اس کو فیل یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اے گڈ جاب، میں اچھا کام نہیں کر رہی، میں کسی قابل نہیں ہوں، میرے اندر وہ سینس آف اکمپلشمنٹ نہیں آ رہی ہے. کہ کہہ رہی ہے کہ انفارچونیٹلی دس از سو ٹرو، لکس لائک ٹیلنگ مائی اسٹوری. نہیں جی، یہ ہر ماں کی اسٹوری ہے. میں بھی جب گھر آتی ہوں تو کبھی کبھی کوئی مجھے دیکھتا ہے ایسی نظروں سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں باہر بھی کہیں جاتی ہوں، کسی بھی کراؤڈ میں جاتی ہوں، تو لوگوں کو میری ٹاک سننے سے زیادہ اس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کا بیہیویئر کیسا ہے. جبکہ میں بار بار لوگوں کو بتاتی ہوں میرے بچے بھی آپ کے بچوں کی طرح ہی ہیں، وہ لڑتے بھی ہیں، وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں. اور جیسے میں باقی والدین کو بتاتی ہوں اسی طرح میرا بھی رول ایز اے پیرنٹ یہی ہے کہ جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو میں نے ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے. یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. یعنی مجھے اگر کوئی نظر آتا ہے اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی میرے بچوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. یا تو وہ ڈینائل میں ہے، یا یہ کہ ابھی تک مسئلہ نہیں آیا لیکن آگے کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور آئے گا، یا یہ کہ وہ بچہ اپنے اس مسئلے کو دبا کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں کبھی کبھار ایسے ہو سکتا ہے کہ بچوں کی طرف سے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر شوہر کی طرف سے ہے، میکے سسرال کی طرف سے ہے، یا اپنی ذات میں کوئی ایسے مسئلے مسائل ہیں جو کسی سے ہینڈل نہیں ہوتے. کیونکہ دیکھیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ سمجھیں کہ جب آپ کے اوپر جذبات کی اور منفی جذبات کی اتنی بڑی یلغار ہوتی ہے تو ایسے موقع پہ آٹومیٹیکلی آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ ایک شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے. اور یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پہ مثلا جی کبھی سال میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، یہ لگاتار ہو رہا ہے، صبح شام ہو رہا ہے، رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، اسکول لے کے جانا ہے، چھٹیاں ہیں تو تب بھی ہو رہا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا پیریوڈک ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا سائیکلک ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کنٹینیوس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کبھی کبھار کسی اسپیسیفک سچویشن جو ہے اس میں ایسا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو مطلب ڈفرینٹ نوعیت کے جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ تو چلتی رہتی ہیں نا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں. اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کیا ہے، ان ساری سچویشن سے گزرتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا لیول آف اریٹیبلٹی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، فٹیگ بہت رہتی ہے، جسم دکھتا رہتا ہے، نیند بھی صحیح طرح سے پوری نہیں ہوتی، ڈسٹریس رہتا ہے. ماؤں کے اندر شیم اور گلٹ کی کیفیت ہوتی ہے. شیم وہ شرمندگی کا احساس کہ میں نے اپنا کام صحیح نہیں کیا. کبھی ہمیں پاسٹ پہ شرمندگی ہوتی ہے، کبھی ہم نے صبح مارے ہوئے تھپڑ پہ ہوتی ہے، کبھی ہمیں یہ یاد آتا ہے ہائی میں چیخی کیوں تھی. اب پھر ہم بچے کو پیار کرتے ہیں اور وہی پیار کر کے جس چیز سے کئی دفعہ روک رہے ہوتے ہیں وہی چیز اس کو پکڑانی شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے گلٹ ہمیں ہوتا ہے، پتہ نہیں میں صحیح کام کر بھی رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں. اور مار دھاڑ کے بعد تو ویسے ہی گلٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بیہیویئر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریومینیشن کا بیہیویئر. یعنی آپ کے اندر سوچوں کی بھی یلغار شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سوچیں بہت ہی نیگیٹو ہوتی ہیں. کبھی آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں صحیح کام نہیں کرتی، پھر کبھی آپ سوچتے ہیں کہ میرے شوہر میرے ساتھ سپورٹ نہیں ہے،
پھر کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اگر میں سسرال کے ساتھ نہ رہتی تو مسئلہ نہ ہوتا، پھر آپ کبھی سوچتے ہیں کہ میرے بچپن میں ایسے نہ ہوا ہوتا تو شاید میں بہتر ہوتی، یعنی ملٹیپل قسم کی، یا یہ کہ فلاں بچہ ایسا ہوتا، باقیوں کے بچے ایسے ہیں، میرا بچہ ایسے کیوں بیہیو کرتا ہے، باقیوں کے بچے کھانا کھا لیتے ہیں، میرا بچہ کھانا کیوں نہیں کھاتا، باقیوں کے بچے پڑھائی کر لیتے ہیں، ہائے وہ کون سا بچہ ہے جو فرسٹ آتا ہے اور میرا بچہ تو جو ہے وہ کسی بھی اسٹیج میں کوئی بھی کام صحیح طرح سے نہیں کر پا رہا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا اہم فارمولہ سکھایا ہے قرآن مجید میں۔ جب بھی بات کی ہے اولاد سے تو ان کو کیا کہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کے لیے یہ ایک تھوڑا زیادہ چیلنج ہے کہ وہ ماں باپ کی بات سنیں، ماں باپ کے آگے جھکیں، ماں باپ سے محبت کریں، ماں باپ کی تابعداری کریں، جو بھی آپ سمجھ گئے۔ تو ان کو ایک قسم کا کمانڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے۔ اچھا، اب والدین کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اولاد کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے، بلکہ والدین کو بتایا گیا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی تمہارے لیے ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے۔ ہم کئی دفعہ بچوں کو سنا بھی دیتے ہیں کہ تم ہی میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہو، سمجھ نہیں آتی کہ میرا بنے گا کیا نا۔ تو ایسے موقع پہ ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو ٹیسٹ کی پریپریشن کرواتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا بی ویل پریپیئرڈ فار یور ایگزام، یہ بھی پڑھو، یہ بھی کرو، رائٹنگ بھی امپروو کرو، ریویژن بھی کرو۔ تو ہمیں بھی یہی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی ٹیسٹ کے لیے پریپیئر رکھیں۔ یہ نہ کہیں کہ بچوں کو جا جا کے باتیں سنانی شروع کر دیں کہ تم میرے لیے مصیبت ہو، تم میرے لیے عذاب ہو۔ میں یہ بھی بہت دیکھتی ہوں کہ جب کلینک میں میرے پاس، کیونکہ میں بائی پروفیشن پیڈیٹریشین ہوں، تو جب کلینک پہ میرے پاس مائیں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی بچے کو بخار ہے، بچہ وامٹنگ کر رہا ہے، بچے نے ساری رات مجھے تنگ کیا، اور میں بچے کو دیکھتی ہوں مثلا 3-4 سال کا بچہ، وہ معصوم سا بچہ اتنی خوفزدہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ اچھا میں نے وامٹ کر کے یا بخار چڑھا کے تنگ کیا، اور مجھے ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے جیسے وہ مجھے دیکھ کے پوچھ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں کیا کر سکتا ہوں، میرا بخار کیسے اترے، میں اپنے آپ کو اس میں سیٹل رکھ سکوں۔ اصل جو بات ہے کہ اب اس سلسلے میں کیا جائے، تو آپ کو یہاں سے ہی سلوشن مل جانا چاہیے۔ سلوشن یہ ہے کہ آپ کو بجائے اس کے کہ پہلے ہی فوراً جمپ لگا کے کہیں، کیونکہ اکثر اوقات جب میں تربیت اولاد پہ کوئی لیکچرز لیتی ہوں تو فوراً ماں کا میرے پاس سوال آتا ہے، اچھا یہ بتا دیں جب وہ لڑتے ہیں تو کیا کریں، اچھا صرف اس سوال کا جواب دے دیں جب وہ فون پکڑ لیتے ہیں تو کیا کریں، اچھا یہ بتا دیں جب وہ پڑھائی نہیں کر رہے تو کیا کریں، اچھا رات کو ان کو جلدی کیسے سلائیں، اچھا وہ جنک بہت کھاتے ہیں اس سے اس کو کیسے روکیں۔ نہیں، آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ اب کرنے کا جو امپورٹنٹ کام ہے وہ کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی ایموشنل ریگولیشن پہ کام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کا بچہ جو بھی کر رہا ہے نا اس کو تھوڑی دیر کے لیے کرنے دیں، مار دھاڑ نہ کریں، یہ بھی نہیں کہ بالکل چھوڑ دیں، لیکن ہلکا پھلکا اس کو جو بھی آپ تربیت اس کی کریں کہتے رہیں۔ پہلا سٹیپ یہ کریں کہ اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں کریں، اپنے جذبات کو سمجھیں، اپنے جذبات کے ٹریگرز کو سمجھیں، اینگر مینجمنٹ کو آپ سیکھیں، جو آپ کو ڈپریشن انزائٹی ہوتی ہے اس کو سیکھیں۔ اس کے اوپر بہت سا مٹیریل آپ کو مل جائے گا، میرے پاس تو ایک لمیٹڈ ٹائم ہے نا ابھی آپ سے بات کرنے کے لیے، تو اس میں آپ کو صرف ہائی لائٹس دے سکتی ہوں کہ کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اوور آل میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کون سے کام جو ہیں وہ اہم ہیں آپ کے بچوں کے لیے۔ تو آپ نے ایموشنز، جذبات کو اپنے جو ہے وہ بہت ریگولیٹ کرنا ہے، یعنی ہر دن ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں، کیونکہ دیکھیں صبر کا تعلق جذبات سے ہی ہے نا، اسی لیے کہا گیا کہ آزمائش آئے گی اور خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ سمجھیں اپنے آپ کو، اور جو وجوہات ہیں آپ کے جذبات کی، کئی دفعہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہوتی ہے کیونکہ ساس نے کچھ کہا ہوتا ہے، شوہر آ کے کچھ کہہ دیتے ہیں، اب نہ ہم ساس کو کچھ کہہ سکتے ہیں نہ شوہر کو کچھ کہہ سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر خوب ان کے ساتھ مس بیہیویئر شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو ڈانٹنا مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے جذبات کو مینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جذبات کو مینج کرنے کے بعد اب وہ جو دوسرا کام تھا کہ انہی جذبات سے ایگزاسٹ ہو کے ہم اپنے آپ کو بچے سے دور کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے ایک پرنسپل سیکھنا ہے، وہ ہے ٹف لو کا۔ ٹف لو کیا ہوتا ہے؟ بہت سادے سے الفاظ میں
بچے سے ہم محبت کریں گے. بچہ آپ کا نالائق بھی ہے نا تو وہ آپ کا بچہ ہے, آپ کی اولاد ہے, آپ نے اس سے بتانا ہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے. بچہ فیل بھی ہو رہا ہے نا تو اس کو بتانا ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے. بچہ صوفے پہ جمپ بھی کر رہا ہے تو بتانا ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے. بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا, پڑھائی نہیں کر رہا نا تو مجھے بتانا ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے. ہر معاملے میں بتانا ہے آئی لو یو سو مچ. لیکن ٹف ہونا ہے. ٹف کس پہ ہونا ہے؟ اصولوں پہ ٹف ہونا ہے. اصولوں پہ ٹف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے سے وہ سارے کام کروانے ہیں جو اس کے ضروری کرنے والے کام ہوتے ہیں, وہ ہر حال میں اس سے کروانے ہیں. اگر آپ اس سے نہیں کروائیں گی وہ آگے سے پھیل جائے گا. یعنی بچہ کہتا ہے میں نے بھی نہیں سونا تو آپ نے کہنا آئی لو یو سو مچ, اور آپ کی بھلائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سو جائیں. اگر آپ ہر دفعہ یہ نہیں کہنا چاہتی اور کہنا بھی نہیں چاہیے تو آپ بالکل مسکرا کے دیکھیں گی, اپنے آپ کو بتائیں گی ٹف لو. تو محبت نہیں چھوڑنی, مسکرا کے اس کو دیکھنا ہے اور کہنا نہیں بیٹا یہ تو سونے کا ٹائم ہے, اور لائٹ بند کی اور باہر نکل آئے, یا جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے سلانے کا. بچہ کہتا ہے میں نے پڑھائی نہیں کرنی تو اسی طرح سے اس کا بیگ اٹھایا, اس کو رکھا اور اس کو کہا بک نکالیں اور ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں.